بلوچستان افیئرز کے اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ایڈلائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ چھاغے میں سیکورٹی فورسز کانوائے پر بم حملہ، 2 اہلکار ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ جبری گمشدگی کے شکار بلوچوں پر آن لائن کمپین کا انعقاد، دانشور، صحافی اور سیاستدانوں کی شرکت۔ تربت میں عالمی یوم اساتذہ پر تقریب کا انعقاد، چینی آبدوز اپنے ہی جال میں پھنس گئی، افسران سمیت نیوی اہلکار ہلاک، برطانوی رپورٹ میں انکشاف۔ آج اکتوبر کی 5 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ شب و شبات خبریں تفصیل سے سنیے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ روز نامعلوم افراد کی جانب سے چھاغے میں فورسز کے کانوائے پر بم حملہ کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بم حملے کے نتیجے میں 2 اہلکار ہلاک جبکہ 3 زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا۔ بلوچ وائس فار جسٹس کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر 1 سال قبل خضدار سے لاپتہ مشکے کے رہائشی نوجوان ممتاز بلوچ کی بازیابی کے لیے ایک آن لائن کمپین چلائی گئی۔ کمپین میں مختلف سیاسی و سماجی رہنماؤں، جرنلسٹ، انسانی حقوق کے کارکنوں نے حصہ لیتے ہوئے ممتاز بلوچ کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کہا ہے کہ بلوچ اور دیگر لوگ آئے روز غائب ہو رہے ہیں، ہزاروں لاپتہ ہوئے، لیکن آج تک ایک بھی مجرم کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اعظم کا گمشدگیوں کے لیے یہ جواز پیش کرنا کہ بھارتی کشمیر میں بھی لوگ غائب ہیں، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ پروفیسر ندا کرمانی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ممتاز بلوچ 1 سال سے لاپتہ ہیں، اسے 6 ستمبر 2022 کو زبردستی غائب کر دیا گیا تھا۔ برائے کرم اس کی فوری اور محفوظ واپسی کے مطالبے میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ جرنلسٹ وینگس نے کمپین میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کاکڑ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے اعداد و شمار سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ ہر روز بلوچ خاندان ریاست سے اپنے خاندان کے افراد کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پشتون کانفرنس رہنما سابق سینیٹر افراسیاب خٹک نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی بھی عدالت میں پیش کیے بغیر 1 سے زائد مرتبہ غائب ہونے والا ممتاز بلوچ کا کیس بلوچستان میں جاری لاقانونیت کی عکاسی کرتا ہے۔ سیکورٹی ایجنسیاں جتنی بار چاہیں عدلیہ کو نظر انداز کر سکتی ہیں۔ بلوچ زبان کے نامور شاعر اور شاعر گلزمین مبارک قاضی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف کلچر بلوچستان نے گزشتہ روز نوری نصیر خان کلچر کمپلیکس کوئٹہ کے کانفرنس روم میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا۔ ریفرنس میں بلوچی زبان و ادب کی معروف شخصیات کے علاوہ خانہ فرہنگ ایران کے ڈائریکٹر جنرل ابو الحسن میری نے بھی شرکت کی اور مبارک قاضی کی بلوچی زبان و ادب کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے خانہ فرہنگ ایران کی جانب سے مبارک قاضی کی شاعری کو فارسی زبان میں ترجمہ کرانے اور جلد ہی بلوچی، براوی اور پشتو زبان میں مشاعرے کے انعقاد کی بھی خوشخبری سنائی۔ سینئر سیاستدان و سابق سینیٹر نوابزادہ آجی لشکری رئیسانی نے کہا کہ مصنوع دھماکے میں ہماری آئندہ نسل کو ہدف بنایا گیا۔ دھماکے میں ملوث عناصر کو گرفتار کر کے ان کا عدالتی ٹرائل کیا جائے۔ زندہ قومی اپنے آج کا دفاع کرتی ہیں، منتشر اور برباد قوموں سے متعلق تاریخ لکھے گی۔ اس سے پہلے کہ تاریخ ہمارے بارے میں لکھے، صوبے کے دانشور، طلباء، حقیقی سیاسی کارکنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تاریخ کا دفاع کریں۔ حکومت بلوچستان اور محکمہ صحت نے شفافیت اور ادویات کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے سرکاری اسپتالوں میں استعمال ہونے والی ادویات کی سبز رنگ میں پیکنگ کے نظام کو نافذ کر دیا۔ یہاں جاری ہونے والے بیان کے مطابق حکومت بلوچستان و محکمہ صحت نے شفافیت اور ادویات کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے سرکاری اسپتالوں میں استعمال ہونے والی ادویات کی سبز رنگ میں پیکنگ کے نظام کو لاگو کر دیا۔ سبز رنگ کی پیکنگ سے ادویات کی ترسیل سے ادویات کے استعمال کی غیر منصفانہ روش کا خاتمہ ہوگا۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ سانحہ مصدوم کے موقع پر شیخ زاید اسپتال کوئٹہ کی کارکردگی انتہائی قابل مذمت رہی۔ ہر قسم کی جدید مشینری، درجن سے زائد سرجن اور 8 جدید ترین آپریشن تھیٹر ہونے کے باوجود ایک مریض کو نہیں رکھا گیا۔ تمام مریضوں کو درد کے انجیکشن لگا کر ٹراما سینٹر ریفر کر دیا گیا، جو محکمہ صحت اور اسپتال انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ آئی جی پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ کی زیر صدارت منعقد اجلاس میں غیر قانونی افغان مہاجرین کی جائیداد کاروبار کو ضبط کرنے اور منشیات کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا۔
کوئٹہ میں 24,000 رکشوں کے بغیر پرمٹ، ہزاروں قابلی گاڑیوں اور بغیر رجسٹریشن کے موٹر سائیکل کے شہر کے سڑکوں پر چلائے جانے کا انکشاف۔ محکمہ ایکسائز نے پولیس کی مدد سے 11 اکتوبر سے غیر رجسٹرڈ گاڑیوں اور رکشوں کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیسکو حکام نے سابق صوبائی وزیر میر صادق عمرانی کی رہائش گاہ کا ٹرانسفارمر منقطع کر دیا۔ ترجمان کیسکو کے جاری کردہ بیان کے مطابق کوئٹہ کے علاقے چمن ہاؤسنگ اسکیم میں سابق صوبائی وزیر میر صادق عمرانی کے گھر کا ٹرانسفارمر اتار دیا گیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ گھر کا ایک کنیکشن ڈائریکٹ بجلی حاصل کر رہا تھا جسے منقطع کر دیا گیا ہے۔ یونیسیف قلات کی جانب سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس قلات میں چیک تقسیم پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کے معزز مہمان خاص اسسٹنٹ کمشنر قلات ساگر کمار تھے۔ انہوں نے یونیسیف قلات کی جانب سے ضلع کے 21 اسکولوں میں تعمیراتی کاموں کا چیک ان کے ایڈ کو دے دیا۔ جسٹس ہاشم خان کاکڑ کا لا فیکلٹی کا دورہ، انٹرنیٹ سروس فوری بحال کرنے کا حکم۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس جناب جسٹس ہاشم خان کاکڑ نے جمعرات کے روز یونیورسٹی آف تربت کے سٹی کیمپس میں واقع لا فیکلٹی کا دورہ کیا۔ عالمی یوم اساتذہ کی مناسبت سے محکمہ تعلیم کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد گورنمنٹ گرلز مڈل ہائی اسکول تربت کے مقام پر منعقد کیا گیا۔ اس دوران تقریب کے مہمان خاص ڈپٹی کمشنر حسین جان بلوچ تھے، جبکہ دیگر مہمانوں میں ڈویژنل ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ غفور احمد دشتی، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کیچ منظور بلوچ اور گورنمنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن کے ضلع کیچ کے صدر اکبر علی اکبر اور دیگر افراد شامل تھے۔ دریں اثنا ڈی سی کیچ حسین جان بلوچ نے گرلز ہائی اسکول تربت کی انتظامیہ کو اسپورٹس ویک کی تقریبات کے لیے 5 لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان کیا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ گزشتہ مہینہ انسانی تاریخ کا گرم ترین ستمبر قرار دے دیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات مسلسل سامنے آ رہے ہیں اور اب سائنسدانوں نے گزشتہ مہینے کو انسانی تاریخ کا گرم ترین ستمبر قرار دے دیا ہے۔ در حقیقت ستمبر 2023 میں عالمی درجہ حرارت اتنی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا جس نے سائنسدانوں کو دنگ کر دیا۔ یہ مسلسل چوتھا مہینہ ہے جو انسانی تاریخ کا گرم ترین مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جون، جولائی اور اگست بھی گرم ترین مہینے قرار دے دیے گئے تھے۔ خاص طور پر جولائی کو انسانی تاریخ کا گرم ترین مہینہ قرار دیا گیا۔ یونین کے موسمیاتی ادارے کوپرنیکس کلائمیٹ چینج سروس CCS کے مطابق ستمبر کے دوران درجہ حرارت صنعتی عہد سے قبل کے مقابلے میں 1.8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ ہوا، جو دنگ کر دینے والا ہے۔ جولائی اور اگست دونوں مہینوں میں درجہ حرارت صنعتی عہد سے پہلے کے مقابلے میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ تھا۔ خیال رہے کہ 2015 کے پیرس معاہدے میں طے کیا گیا تھا کہ عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز نہیں کرنے دیا جائے گا۔ سائنسدانوں کی جانب سے عرصے سے انتباہ کیا جا رہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات سے بچنے کے لیے عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے رکھنا ضروری ہے۔ ابھی ایسا مستقل طور پر تو نہیں ہوا، مگر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ عارضی طور پر درجہ حرارت کے اس حد تک پہنچنے سے اندیہ ملتا ہے کہ مستقبل میں دنیا میں موسم گرما کیسا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جو کچھ ہمیں غیر معمولی لگ رہا ہے وہ ایک دہائی کے دوران عام معمول بن جائے گا۔ ستمبر کے دوران عالمی سطح پر اوسط درجہ حرارت 16.38 ڈگری سینٹی گریڈ رہا اور اس طرح ستمبر 2020 میں قائم ہونے والے ریکارڈ کو 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے فرق سے ٹوٹ گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق عموماً درجہ حرارت میں اضافے کا فرق معمولی ہوتا ہے، مگر یہ پہلا موقع ہے جب 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق دیکھنے میں آیا، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2024 کا گرما زیادہ سخت اور بدترین سال ثابت ہوگا۔
چینی جوہری آبدوز غیر ملکی بحری جہازوں کو پھنسانے کے لیے بچھائے گئے اپنے ہی جال میں پھنس گئی، جس کے نتیجے میں 55 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ برطانیہ کی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق چین کی جوہری آبدوز یلو سی میں غیر ملکی بحری جہازوں کے لیے بچھائے گئے جال یعنی زنجیر اور اینکر میں پھنس گئی، جس کے نتیجے میں آبدوز کے آکسیجن سسٹم نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کے باعث پوری آبدوز میں زہریلی گیس پھیل گئی۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثے میں چینی بحریہ کے کم از کم 55 اہلکار ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں آبدوز کا کپتان اور چینی بحریہ کے 21 دیگر افسران بھی شامل ہیں۔ چین کی جانب سے اس قسم کے کسی بھی حادثے کی تردید کی گئی ہے۔ امریکہ نے گزشتہ سال ضبط کیے گئے ایرانی گولہ بارود کے 1 ملین راؤنڈز یوکرین بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام کا کہنا ہے کہ ایران کے ضبط شدہ گولہ بارود میں سے 7.22 mm کے 1.1 ملین راؤنڈز یوکرین بھیجے جائیں گے۔ سینٹکام کے مطابق یہ راؤنڈز دسمبر 2022 میں امریکی نیوی نے پکڑے تھے، جو کہ ایرانی پاسدار انقلاب کی جانب سے یمن میں حوثی ملیشیا کو بھیجے جا رہے تھے۔ سینٹکام کا کہنا تھا کہ جب یوکرین کی وش لسٹ پر اور میدان جنگ میں ایئر ڈیفنس سسٹم اور لانگ رینج اسلحہ سب پر چھایا ہوا ہو، ایسے میں اس گولہ بارود سے جنگ کے نتائج پر کوئی بہت بڑا فرق نہیں آئے گا۔ سینٹکام کے مطابق یہ اسلحہ اور گولہ بارود یوکرین میں مسلسل مغربی اسلحے کی ترسیل سے متعلق تحفظات دور کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوش بات۔